وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ منصرف اور غیر منصرف کی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر جو اسباب ہیں کسی کلمے کے منصرف غیر منصرف ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں بیان چل رہا تھا۔ دو ہم نے ان میں سے پڑھے، ایک عدل اور دوسرا وصف۔ ان میں سے ایک مستقل سبب ہے عدل، اور ایک غیر مستقل سبب ہے، وہ کیا ہے؟ وصف۔ کیوں کہا میں نے غیر مستقل؟ کل عرض کیا کہ جہاں پر بھی گفتگو آ جائے کہ شرط ہے، یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط کا محتاج ہے، شرط ہوگی تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آج تیسرا پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے تأنیث۔ الدرس التاسع، نواں درس، غیر المنصرف الثانی، غیر منصرف کے سلسلے کا دوسرا سبق۔ اس کے اندر تیسری چیز کیا ہے؟ التأنیث۔ 9 اسباب ہیں نا، ان میں سے تیسرا کیا ہے؟ تأنیث۔ تأنیث یعنی کسی کلمے کا مؤنث ہونا۔ تأنیث خود سبب بنتی ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، بشرطہا و شروطہا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آگا وہو، یہ تأنیث 2 طرح کی ہے، اما لفظی او معنوی۔ تأنیث یا لفظی ہوتی ہے، یعنی خود اس لفظ کے اندر کوئی ایسی علامت ہوتی ہے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ دوسری تأنیث، تأنیث معنوی، اس سے مراد کہ لفظ کے اندر تو بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جو اس لفظ کے مؤنث ہونے کی اطلاع دے، البتہ معنی کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ لہذا پہلے آپ کی خدمت میں لفظی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آغا واللفظی، یعنی تأنیث لفظی، یعنی لفظ کے ذریعے سے کسی لفظ کا مؤنث قرار پانا، اما یا تو بالتاء، تا کے ساتھ، یعنی تاء تأنیث کے ساتھ، او یا بالالف المقصورتی، یا الف مقصورہ کے ساتھ، یعنی کسی اسم کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے، یہ الف مقصورہ بھی علامت تأنیث ہے۔ اول ممدودتی، یا الف ممدودہ آ جائے۔ الف ممدودہ ایسا الف کہ جس کے بعد حمزہ آئے، ٹھیک ہے؟ مثالیں آئیں گی خوب آگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تانیث کے اندر گفتگو جو ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہے، بلکہ تانیث کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تانیث لفظی ہے یا معنوی ہے؟ پھر لفظی ہے تو اس کی 2 قسمیں، 3 قسمیں ہو گئی، تانیث بالتا، تانیث بالالف مقصورہ، یا تانیث بالالف ممدودہ۔ پھر ایک ایک پہ الگ الگ گفتگو ہوگی کہ ان میں سے کون سبب ہے اور کون سبب نہیں ہے۔ ہاں، اس طریقے سے۔ تو سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں پہلی قسم سے، گویا 4 قسمیں ہمارے سامنے آ گئی، تانیث بالتا، تانیث بالالف مقصورہ، تانیث بالالف ممدودہ، اور تانیث معنوی۔ 4 قسمیں ہمارے سامنے آ گئی۔ سب سے پہلی قسم اما التأنیث بالتاء، ہاں جہاں تک تعلق ہے اس تانیث کا کہ جو تا کے ساتھ ہے، فشرطہ، بس فشرطہ کا لفظ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ غیر مستقل ہے، غیر مستقل ہو گیا نا، صحیح ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں اگر شرط، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تأنیث بالتا کوئی خود مستقل سبب نہیں ہے، شرط موجود ہوگی۔ ہاں، جیسے وہاں وصفیت کے اندر کیا تھا؟ شرط تھی کہ اصل وضع میں وصفیت ہو، اسی طریقے سے فشرطہ آگا وہ اسم کے جس کے اندر تاء تانیث ہو، وہ غیر منصرف اس وقت بنے گا جب وہ علم ہو، کسی کا نام ہو، علم، نام مخصوص۔ فشرطہ اس تاء نہیں،
اس تأنیس بالتا کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان یکون علماً، وہ تانیث بالتا کیا ہو؟ علم ہو. ہاں یعنی وہ اسم کے جس پہ تا آ رہی ہے اسی کو تانیث بالتا کہیں گے نا. تا تانیث گول والی تا یار، مبسوطہ، یہ مربوطہ ہے. جیسے لفظ طلحہ عرب استعمال کرتے ہیں، یہ مرد کا نام ہے عرب میں، لیکن یہ لفظ مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لفظی علامت تانیث موجود ہے، وہ ہے تا، اور چونکہ یہ علم ہے، مخصوص بندے کا نام ہوتا ہے، لہذا دو شرطیں جمع ہو گئی، دو سبب جمع ہو گئے، ایک علمیت، دوسرا تانیث بالتا. صحیح ہے؟ خوب. بس اسی سے سمجھ میں آیا کہ ضاربتن اس میں بھی تو تانیث ہے تا، لیکن چونکہ وہ علم نہیں ہوتا، کسی کا نام نہیں ہے، اسی لیے وہ منصرف ہے. شاباش حسن، وہ الگ بات ہے، نام ہو جائے تو وہ الگ چیز. اسی طریقے سے لفظ خدیجہ آپ زیارات کے اندر پڑھتے ہیں، اس پہ کسرہ بھی نہیں آتا ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں آتی ہے. صحیح ہے؟ جیسے رسول اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے یبن خدیجۃ الکبریٰ، یبن خدیجۃ الکبریٰ، یا امام زین العابدین نے خطبہ دیا انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ تھی ہونا چاہیے تھا، لفظ ابن اضافہ اور لفظ خدیجہ کی طرف، لیکن غیر منصرف ہے، لہٰذا اس پہ تا پہ فتح آتا ہے. تو آگا دیکھیں اس لفظ کو، لفظ خدیجہ کو، یہ تانیث بالتا ہے. تو ایک سبب اس کا کیا ہے؟ یہی تانیث بالتا، دوسرا علمیت، تو دو سبب ہو گئے، اسی لیے یہ غیر منصرف ہے. کہہ رہے ہیں آگا جس طرح یہ جو لفظ لکھا ہو نا وَكَذَا الْمَعْنَوِيُّ، یہ قضا اشارہ ہے کہ جس طرح تانیث بالتا میں یہ شرط ہے کہ وہ علم ہو، اسی طرح تانیث معنوی کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ وہ علم ہو، تب غیر منصرف ہوگا، ورنہ ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تانیث کی جو 4 قسمیں بنی، ان کے اندر جو 2 قسمیں بنی، ان 2 قسموں کے اندر بشرطہا و شروطہا والی کہانی ہے، یعنی وہ اسباب غیر مستقلہ ہیں. اگر علمیت آئے گی تو تانیث کا سبب بھی کھڑا ہو جائے گا، بولے گا ہاں اب میں بھی سبب ہوں. لیکن علمیت نہیں ہے تو پھر یہ سبب بھی نہیں ہے. جیسے ضاربتن میں تا تانیث ہے لیکن وہ سبب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے. علم ہوتا تو یہ بھی سبب ہو جاتا. وَقَذَا الْمَعْنَوِيُّ، اور اسی طریقے سے معنوی ہے، یعنی اسی طریقے سے مراد، یعنی اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے سبب غیر منصرف بننے کے لیے. خوب آگا مثال دے رہے ہیں، لفظ زینب یہ غیر منصرف ہے. آگا معنوی مطلب معنی میں یہ عورت کا نام ہے، یعنی اگر اس کا معنی ہاں تبھی تو بول رہے ہیں خود یہ تانیث. ہاں دیکھیں غور کریں، آپ کا سوال صحیح ہے، مکس اپ نہ ہو جائے، تھوڑا سا قریب ہے یہ. یعنی یہ لفظ عرب اس کو عورت کے نام کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ لفظ معنوی مؤنث ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ ہو جو مؤنث ہو، ہاں میں سمجھ گیا، لیکن وہ علم نہ ہو. جیسے نار مثلا آگ، یہ جو نار ہے نا لفظ. اسی طریقے سے رات لیلتن، یہ لفظ ہے مؤنث ہے لیکن اس کے باوجود یہ علم نہیں ہے، نام نہیں ہے کسی مخصوص شے کا، تو غیر منصرف نہیں ہے، وہ منصرف ہے. لیکن لفظ زینب یہ لفظاً بھی مؤنث ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی عورت کا نام بھی ہے. صحیح ہے؟ ہاں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی گنجائش ہے، میں سمجھ رہا ہوں بات کو، لیکن ابھی فی الحال اس مطلب تک یہاں پر کچھ نہیں بتایا. کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا معنوی کی تعریف؟ کہہ رہے ہیں آگا جس کے اندر لفظوں میں کوئی علامت تانیث نہ ہو، لفظوں میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، لیکن عرب اس کو مؤنث معنوی کہتے ہیں کہ وہ مؤنث معنوی ہے. صحیح ہے؟ اب کہہ رہے ہیں آگا اس کے اندر بھی شرط ہے، لفظ زینب یہ مؤنث معنوی ہے، اس کے اندر شرط ہے کہ یہ جب علم ہوگا، ہاں یعنی مخصوص فرد کا نام ہوگا تو یہ غیر منصرف ہوگا، لہذا یہ غیر منصرف ہے. لفظ زینبو پڑھیں گے، زینبا پڑھیں گے، زینبی نہیں پڑھیں گے، تنوین بھی نہیں آئے گی. خوب یہ 2 حل ہو گئے.
اب رہ گئے دو باقی، الف مقصورہ والا اور الف ممدودہ والا. تو اس کو ذہن میں رکھیں. خلاصہ کہہ رہے ہیں آگا یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم کل ہی کافی ہیں. صحیح ہے. ہاں الف مقصورہ اگر کسی کلام کے اندر آ جائے دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. الف ممدودہ اگر کسی کلام کے اندر آ جائے اس کو غیر منصرف پڑھو دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ اکیلے قائم مقام میں دو سبب بن جاتے ہیں. وَأَمَّا التَّأْنِيسُ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ نَحْوُ حُبْلَى وَالْمَمْدُودَةِ نَحْوُ حَمْرَى فَمُمْتَنِعٌ صَرْفُهُ. ہاں لیکن وہ تأنیث کے جو الف مقصورہ کے ذریعے سے، جیسے لفظ حبلہ کے اندر، حبلہ کہتے ہیں اس خاتون کو کہ جو حاملہ ہو، والممدودتی، اور وہ الف کے جو الف ممدودہ کے ذریعے سے تانیث ہوئی ہے، اس ممدودہ کو عطف کرو مقصورہ پر، یعنی وہ تانیث کے جو الف ممدودہ کے ذریعے سے ہے، نحو مثال کے طور پہ لفظ حمراء، حمراء، حمرائی نہیں ہوگا کبھی بھی، غیر منصرف ہے. تو کہہ رہے ہیں گا یہ جو اما کے جواب میں فممتنع صرفہ، تو اس کی صرف ممتنع ہے، یعنی یہ غیر منصرف ہے. عبارت تھوڑی عجیب ہے لیکن مراد وہی ہے. فممتنع بس ممتنع ہے یعنی منع ہے، محال ہے. کیا؟ صرفہ، اس کا منصرف پڑھا جانا محال ہے. کس کا؟ الف مقصورہ. بلکہ اس لفظ کو صرفہ کی ضمیر کو ڈائریکٹ تانیث کی طرف رجوع کریں. ہاں تانیث کی طرف اس ضمیر کو رجوع دیں تو دونوں کو شامل ہو جائے گی. تانیث بالالف مقصورہ، تانیث بالالف ممدودہ، دونوں کو شامل ہو جائے گا. وجہ ایسا کیوں ہے؟ لأن الالف، اس لیے کہا گیا یہ جو الف ہے نا یہ قائمن، یہ قائم ہے مقام السببین، یہ دو سبب کا قائم مقام ہے. یہ دو سبب کا قائم مقام ہے. سوال آگا وہ کون سے دو سبب ہیں جن کا یہ قائم ہے؟ یہ تو سوال آ سکتا ہے نا. ہاں تو کہہ رہے ہیں آپ اس زاویے سے اس کو مت دیکھیں. صحیح ہے؟ اس زاویے سے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی جواب نہیں ملے گا. صحیح ہے؟ جواب ہی نہیں ملے گا اس کا. یہ زاویہ نہیں ہے کہ ان نو میں سے دو کا قائم مقام ہے، نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اکیلا ہی گویا اس طرح ہے جس طرح وہ دو ہوتے ہیں. یعنی وہ دو مل کے جس طرح کسی کلمے کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں یہ اکیلا، لیکن پھر بھی فرض کرتے ہیں کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر ہیں. کیا یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس الف کے اندر وہ دو چیزیں ہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ طاقت اور پاور آ گئی کہ گویا ان نو میں سے دو کے برابر ہو جائے. اس چیز کو اس طرح سمجھیے گا جس طرح سمجھایا ہے، دوبارہ نہیں شاید میرے ذہن میں اس طرح سے آئے. صحیح ہے. یہ الف قائم مقام میں دو سبب ہیں، تو ایسا نہیں کہ ان نو میں سے کوئی دو کہ آپ پکڑو گے یہ اس کے قائم مقام ہے اور یہ اس کے قائم مقام ہے، ان دونوں کے نا، اس طریقے سے نہیں. ہم بولیں گے یہ الف وہ کام کر رہا ہے جہاں پر وہ دو کرتے ہیں. تو اب سوال یہ آ سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ نرالی چیز کیا ہے. ہاں تو اب وہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آگا وہ اب آ رہی ہے. یہ الف قائم مقام ہے نا، وہ الف کے اندر نرالی چیز کیا ہے یہ سوال آئے گا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو وہ وہی کام کر رہی ہے جو وہ دو سبب کام کرتے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں قائم مقام وہ کیا ہے؟ للتأنیسی. ایک تو اس الف کی تأنیسیت، ہاں یہ بہت اہم ہے، یعنی الف تانیث کے لیے ہے ایک. دوسرا واللزوم ہی، اور اس تانیث کی لزومیت. یہ کیا ہے آگا؟ بدلتی رہتی ہے نا کبھی کبھار چیزیں، کبھی کبھار یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کہتے ہیں آگا نہیں، بسا اوقات کچھ چیزوں کے لیے لزومیت ہوتی ہے. یہ الف ایک تو تانیث کے لیے ہے اور دوسرا اس کی تانیثیت لازمی ہے. لفظی ترجمہ اب کر رہا ہوں. فممتنع صرفہ، اس تانیث بالالف مقصورہ اور الف ممدودہ کی جو صرف ہے وہ ممتنع ہے، یعنی وہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الالف، اس لیے کہ یہ جو ان دونوں کے اندر الف آ رہا ہے یہ الف قائم مقام السببین، یہ الف قائم مقام دو سبب ہے. اور وہ دو سبب کیا ہیں؟ للتانیث، ایک تو اس کے اندر تانیث ہے، ولزوم ہی، اور لزوم تانیث ہے. یہ الف تانیث کے لیے ہے اور اس کی تانیثیت جو ہے وہ لازمی ہے. خوب آگا مطلب تو بالکل واضح ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو ایک ایکسٹرا مطلب دے رہے ہیں اور بڑا مفید مطلب ہے.
تانیث معنوی کی شرط پر بیان کی گئی تھی کہ تانیث معنوی اس وقت سبب غیر منصرف بنے گا جب وہ علم ہو. کہہ رہے ہیں آقا یہ تو اس کی مین پاور والی شرط ہے، لیکن اس کے ساتھ لگے لگے ہاتھ دو چار اور شرطیں بھی ہیں چھوٹی موٹی، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے ذہن تانیث معنوی کی. تانیث معنوی ایک تو مین شرط تھی، وہ کیا؟ علم ہو. علم نہیں ہوگا تو وہ سبب نہیں بنے گا. لیکن کچھ چھوٹی موٹی شرطیں اور بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سنیں. تبصرہ ان المؤنث المعنویہ، وہ کلمہ مؤنث کہ جو معنوی مؤنث ہے، یہ گویا اس کی ایک اور شرط ہے. ان کانا ثلاثیا، اگر وہ 3 حرفوں پر مشتمل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کانا کی ایک اور خبر آ رہی ہے، ساکن الوسطی، وہ 3 حرفوں والا ایسا کہ جس کا درمیانہ حرف ساکن ہو، غیر اعجمی، اور وہ عربی ہو، غیر اعجمی یعنی عربی ہو. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے عربوں سے سنا، یہ مؤنث معنوی ہے. اب اس لفظ کو دیکھا، اس کے 3 حرف ہیں، اور 3 حرف ہونے کے ساتھ ساتھ درمیانہ ساکن بھی ہے، اور یہ لفظ عربی ہے، اعجمی نہیں ہے. تو یجوز ہو. اب یہ نقطے بھی دقت کریں. یجوز ہو کہہ رہے ہیں آگا پھر جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں 3 حرفی ہو، درمیانہ ساکن ہو اور عربی ہو، تو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا سنیں، غیر منصرف کیوں؟ وہ تو وجہ واضح ہے کہ علمیت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور تانیث معنوی بھی ہے، تو وہ 2 سبب ہیں اس کے اندر، اس کی وجہ سے اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کو منصرف اس لیے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اب خفت آ چکی ہے. کم سے کم حروف پر مشتمل کلمہ بھی ہے، درمیانہ بھی ساکن ہے، اور ہے بھی عربی. تو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ اگر 4 حرفوں ثقالت آتی ہے، 3 حرفوں لیکن درمیانے پہ حرکت ہو تو ثقالت آتی ہے. ہیں 3 حرف، درمیانہ ساکن ہے، لیکن اگر وہ عجمی ہوگا تو ثقالت آئے گی. تو تینوں طرح کی ثقالت اس سے نکلی ہوئی ہے. ایک تو یہ 3 حرف ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے درمیانہ ساکن ہے، تیسرا یہ کہ عربی لفظ ہے. تو ثقالتیں ساری چلی گئیں. اب اس کو تنوین اگر لگا دیں، اگر اس پہ کسرہ ڈال دیں تو ثقالت اتنی محسوس نہیں ہوگی. اگر دقیق نکتہ ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو خارج سے بتایا ہے، یہ دلیل تھی، علت تھی جو کبھی کبھار حسین پوچھتا نا آگا ایسا کیوں، وہ کیوں میں نے بتایا. یجوزو آگا جائز ہے، صرف ہو ایسے مؤنث معنوی کی صرف جائز ہے، یعنی اس کو منصرف پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ ما کا مطلب ہے اگرچہ، باوجود اس کے کہ ما وجود سببین، 2 سبب ہیں اگرچہ یہاں پر. جیسے لفظ ہند کے اندر کہ آغا جان علمیت بھی ہے، ایک مخصوص عورت کا نام ہوتا ہے، اور اس کے اندر تانیث بھی ہے. یہ مؤنث معنوی ہے نا، ہند کا لفظ مؤنث معنوی ہے اور علمیت بھی ہے. تو 2 سبب تو ہیں، لیکن یہ ایسا مؤنث معنوی ہے کہ جو 3 حرفی بھی ہے، جس کا درمیانہ ساکن بھی ہے، جو عربی زبان کا لفظ بھی ہے. لہٰذا اس کے اندر ویسے تو کوئی ثقالت نہیں ہے، بہت خفت آ گئی ہے. اب اس پہ اگر تنوین لگا بھی دیں، کسرہ لگا بھی دیں، تو کوئی زیادہ تکلیف عربوں کو نہیں ہوگی. لہٰذا اس کے 4 طرح سے آپ اعراب پڑھ سکتے ہیں. بہت اہم 6 طریقے. آسن تم جزاک اللہ، بہت اچھی بات. ہندن ہندو، ہندن ہندا، اور ہندن ہندی پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ تینوں طرح کے اعراب پڑھ سکتے ہیں. غیر منصرف کے اعراب کیا ہوں گے؟ ہندو ہندا ہندا. منصرف کے کیا اعراب ہوں گے؟ ہندن ہندن ہندن. یعنی منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. نحو ہندن، اس کو ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ جو میں نے ابھی لمبی چوڑی کر کے بیان کی ایک جملے میں، لأجل الخفتی، اس کے اندر خفت آ گئی ہے. 3 حرفی یہ خفت، درمیانہ ساکن یہ خفت، عربی کا لفظ یہ خفت. وَإِلَّا کا مطلب ہے کہ آگا اس شرط کو ایک ایک کر کے دیکھیے گا، ایک ایک کر کے دیکھیے گا. ان شرطوں میں سے جو بھی شرط ٹوٹ جائے پھر اس کو منصرف نہیں پڑھ سکتے. آئیے کیسے؟ وَإِلَّا اصل میں یوں ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ،
وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اس طرح نہ ہو، یعنی کیا مطلب 3 حرفی نہ ہو 4 حرفی ہو، درمیانہ ساکن نہ ہو متحرک ہو، 3 حرفی ہے لیکن درمیانہ متحرک ہے، غیر اعجمی نہیں اعجمی ہو، تو پھر اس صورت میں آپ منصرف نہیں پڑھ سکتے، آپ کو غیر منصرف ہی پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ثقالت آ گئی. خفت تھی تبھی اجازت ملی تھی، اب ثقالت آ گئی ہے تو اجازت ختم ہو جائے گی. وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ ثُلَاثِيًّا سَاكِنَ الْوَسَطِ غَيْرَ أَعْجَمِيٍّ، یہ پوری عبارت چھپی ہوئی ہے یہاں پر. اگر اس طریقے سے نہ ہو تو یجب، پھر تو واجب ہے، منعہ غیر منصرف پڑھنا، پھر تو ایسے مؤنث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، کیونکہ خفت ختم ہو گئی. آگا مثال ملاحظہ فرمائیے، لفظ زینبو کتنے حرف ہو گئے؟ 4 حرف ہو گئے. اب واجب ہے آگا اس کو غیر منصرف پڑھنا. لفظ سکرن ہے تو 3 حرفی، شاباش ہے، لیکن درمیانہ متحرک ہو گیا، ثقالت آ گئی، خفت ختم ہو گئی. اگر درمیانہ ساکن ہوتا تو خفیف تھا، درمیانی حرکت آ گئی تو ثقیل ہو گیا. سکر کیا ہے؟ اگر جہنم کا نام ہے. دیکھا، یہ لفظ مؤنث معنوی ہے اور مخصوص شے کا نام ہے. سکر جہنم کے ایک طبقے مخصوص کا نام ہے. اسی طریقے سے لفظ ماہن و لفظ جور، لفظ ماہا و لفظ جور، اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. کیوں؟ یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں، عربی ہیں ہی نہیں. اگرچہ 3 حرفی بھی ہیں، درمیانہ ساکن بھی ہے، لیکن اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں. تو ثقالت آ گئی. جب ثقالت آ گئی تو اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. ماہو ماہا ماہا، جورو جورا جورا، حالت رفیع، حالت نصبی، حالت جری. نیچے عاشے میں زمخشری کہتا ہے قال الزمخشری. زمخشری علیہ سنت کے بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، ادب پہ کام کیا انہوں نے. بات اگرچہ یہ خود تفسیر کشاف بھی ہیں ان کی، یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں. ٹھیک، زمخشری اہل سنت کے عالم دین ہیں. کہتے ہیں آگا یہ لفظ ماہ اور لفظ جور اسما بلدتین بے ارض فارسن، ایرانی زمین پر 2 شہروں کے نام ہے. یہ ٹھیک ہے، ملک ایران کے 2 شہروں کے. اچھا، یہ پرانے زمانے کا فارس ہے، آج کا ایران نہیں ہے. پرانے زمانے کے فارس کے اندر یہ افغانستان وغیرہ اور اطراف کی جتنی بھی ممالک ہیں نا ایران کے اطراف میں، یہ سارے فارس کہلاتے تھے. ایران بھی فارس کہلاتا تھا اور یہ افغانستان وغیرہ سارے اس کے اندر شامل ہوتے تھے. اب تو یہ ظاہر ملک چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور پھر ایران بن گیا. تو کہہ رہے ہیں آغا جان قال الزمخشری، زمخشری نے کہا کہ لفظ ماہ و لفظ جور یہ دونوں اسما بلدتین، یہ 2 شہروں کے نام ہیں. بیارز فارسن، یہ فارس کے زمین پر. معجم البلدان یعنی شہروں کے ناموں کی ایک پوری معجم ہے، یہ کتاب ہے ان کی، اس کے اندر زمخشری نے اس طرح سے کہا. بڑا کام ہے یار. بہرحال خیر، یہ بہت قیمتی اور اچھا نکتہ تھا جو آپ کی خدمت میں. خوب آغا، گفتگو جاری و ساری ہے ہماری اسم کے باب میں، اسم معرب کے باب میں. اور اس سلسلے میں سب سے اہم بحث جو تھی وہ تھی اعراب کی، وہ بیان کی گئی. اور اب ہم وارد تھے منصرف اور غیر منصرف کے ابحاث میں، کہ جس میں گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں تأنیث کا بیان جو ہے وہ کیا، ایسا ہی ہے. اور تأنیث میں جو ڈیٹیل تھی ان کو بیان کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں آگے، اور وہ ہے المعرفۃ. کسی کلمے کا معرفہ ہونا یہ بھی سبب بنتا ہے کہ وہ کلمہ غیر منصرف بن جائے. البتہ عربی زبان میں 6 ایسی چیزیں ہیں یا 7 ایسی چیزیں ہیں، 7 اور 6 پہ تو اتفاق ہے. البتہ آپ کتاب سیوطی وغیرہ کے اندر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو تھوڑا سا تعداد میں اختلاف ملے گا، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ہیں تو وہ بھی ہیں، تو اس طریقے سے کوئی 7 بنا دیتا ہے، کوئی 8 بنا دیتا ہے. آئیں گی چیزیں. ابھی ہم آتے ہیں اسی کتاب ہدایہ کے صفحہ نمبر ٹھیک
ہاں اب آپ اس کو دیکھیں، صفحہ نمبر 177 ہے، صفحہ نمبر 177 پر 40واں سبق ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آغا یہ خاتمہ ہے، اسم کے احکام جو باقی رہتے ہیں ان کے بارے میں ہے، اور ہم اس میں پہلا حکم جو اسم کا بیان کر رہے ہیں وہ ہے اسم کا معرفہ ہونا اور اسم کا نکرہ ہونا۔ پھر معرفہ تعریف جس کلمے کے اندر اس کو معرفہ کہتے ہیں، معرفہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ اسم وضع لشیء معین، معرفہ وہ اسم ہے کہ جس کو وضع کیا جائے شیء معین کے لیے۔ اقسامھا کہہ رہے گا معرفہ کی اقسام، کلام عرب میں 6 چیزیں، میں نے کہا نا یہ 6 بتائیں گے، بعض نے 7 کا، بعض نے 8 کا، بعض نے 9 کا، 10 کا، بہرحال کہہ رہے ہیں 6 چیزیں۔ پہلی چیز مضمرات، ساری کی ساری ضمیریں معرفہ ہیں۔ الاعلام، سارے کے سارے نام، ٹھیک۔ المبہمات، مبہمات سے مراد ہے اسم اشارہ اور اسم موصول، ان کو اگر الگ الگ کر لیں تو 7 ہو جائیں گے، ان کو مبہمات کہہ کے ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا تو بعض نے اسی طریقے سے الگ گنایا، تو اس لیے تو مبہمات سارے کے سارے معارف ہیں۔ المعرف بے الف لام، ہاں الف لام آ جائے تو وہ بھی اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ المضاف الی عہد یا اضافتاً معنویتاً، کہہ رہے ہیں ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز، یعنی کوئی بھی اسم ان چاروں کی طرف اگر اضافہ ہو جائے، اوپر والے 4 جو ہے نا ان کی طرف اگر کوئی اضافہ ہو جائے، المضاف یعنی جس کو اضافہ کیا جائے الی عہدیا، ان چاروں میں سے کسی ایک کی طرف، البتہ وہ اضافہ معنویہ ہو۔ اضافے کی 2 قسمیں تھی، لفظی اور معنوی۔ معنوی اضافہ جس کے اندر حرف جر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور 5واں المعرف بالندا، یا رجلو، یہ رجلو اب معرفہ بن گیا، نکرہ نہیں رہا، وجہ یا ہے، یا نے اس کو کیا کر دیا، خاص کر دیا کہ یہی بندہ، یہی رجل مراد ہے، کوئی اور رجل مراد نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آغا معرفہ کلام عرب میں 6 ہیں یا 7 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال آئے گا وہ جو آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں منصرف اور غیر منصرف کی بحث کے اندر کہ اسباب مانعت و صرف میں سے ایک سبب ہے المعرفہ، تو کون سا معرفہ؟ سوال آ گیا، تو کون سا معرفہ؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کو ذہن میں رکھ کے اب عبارت کو حل کرتے ہیں۔ یہ عبارت ہے کہ ایک لائن کی، وَلَا يُعْتَبَرُ، اور معتبر نہیں ہے، فی منع الصرف، منع صرف میں معتبر نہیں ہے، بیہا، یہ جو بیہا کی ضمیر ہے یہ اگرچہ یہاں پر لفظاً تو دیکھیں تو لفظ المعرفہ کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن گویا ایک طرح سے یہ ضمیر حکماً پلٹ رہی ہے معارف کی طرف، وہ 6 وہ 7، یعنی گویا یہ عبارت بیہا نہیں ہے، منہا ہے، منہا، ان 6 میں سے فقط معتبر ہے الا العلمیت، سوائے علمیت معتبر ہے۔ 6 تھے نا، ان میں سے دوسرا کیا تھا؟ الاعلام، اعلام یعنی نام، مخصوص چیزوں کے نام، مخصوص افراد کے نام۔ تو کہہ رہے ہیں آگا سبب غیر منصرف معارف میں سے فقط ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ علمیت۔ تو آپ بہت ساری کتابوں میں لفظ المعرفہ نہیں لکھا ہوا دیکھیں گے، علمیت لکھی ہوئی دیکھیں گے، ڈائریکٹ وہ علمیت کہہ دیتے ہیں، یعنی علمیت بھی سبب ہے کس چیز کا؟ کہ وہ کسی کلمے کو غیر منصرف بنا دے۔ تو یہاں اس کتاب کے اندر والمعرفۃ لکھا، لیکن کتابوں کے اندر اکثر لکھا ہوتا ہے علمیت، اور یہ سوال آپ کر سکتے تھے کہاں پر؟ جب آپ کو عدل پڑھایا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا کیا وہ تقدیریہ مع العلمیت، اور جو تقدیری ہے عدل تقدیری وہ علمیت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس وقت سوال آنا چاہیے کہ علمیت یعنی کیا، کیونکہ یہ 9 اسباب میں علمیت تو لکھا ہی ہوئے نہیں ہے، تو پھر کیسے علمیت کی؟ علمیت کون سی چیز ہے؟ اس وقت سوال آنا چاہیے تھا آپ میں سے کسی، آپ دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا، میں آگے بڑھ گیا۔ تو علمیت سے مراد معرفہ ہے، صحیح ہے؟ چلیں اب یہ العلمیت جو ہے نا، یہ ترکیب میں لا یعتبر کا نائب فاعل ہے، عصری عبارت ہے، ولا یعتبر، اور معتبر نہیں ہے، فی منع الصرف،
منع صرف میں یعنی غیر منصرف ہونے میں، بہا ان معارف میں سے، الا العلمیت سوائے علمیت کے کوئی بھی معارف معتبر نہیں ہے، صرف علمیت، لہٰذا ضمیر سبب نہیں بنے گا، اس میں اشارہ سبب نہیں بنے گا، اس میں موصول نہیں بنے گا، معرف بالنداء نہیں بنے گا، معرف بالالف نہیں بنے گا، یہ ساری چیزیں نہیں بنے گی۔ خوب اب وہاں وصفیت میں بتایا تھا کہ وہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، تو اب علمیت میں بتا رہے ہیں کہ وصفیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ وَتَجْتَمِعُ، اور آگا یہ معرفت سب کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے سوائے وصفیت کے ساتھ۔ وَتَجْتَمِعُ، یہ معرفہ یہ علمیت مجتمع ہو جاتی ہے مع غیر الوصفی، وصف کے غیر کے ساتھ، یعنی باقی 8 کے 8 کے ساتھ جمع ہو جائے گی، وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا سبب میں نے بتا دیا آپ کو، سبب کلی کیا ہے؟ معرف۔ احسنتم، وصفیت کے اندر معنی نکرہ معنی نکرہ ہے، عام معنی ہے، جبکہ علمیت خاص ہے۔ ختم۔ 5واں سبب ہے العجمہ، اگر وہ کلمہ عجمی ہو یعنی عربی نہ ہو، کوئی بھی عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں ہو، تو ایک سبب تو ہو گیا عجمیت، لیکن آگے عبارت آ رہی ہے شرطھا، شرطھا کے ساتھ یہ بتا دیں گے، اس کا مطلب کہ یہ عجمہ یعنی یہ عجمیت سبب مستقل نہیں ہے، سبب غیر مستقل ہے۔ یہ وہ تقسیم ہے جو میں بار بار کرتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وشرطھا، اور اس عجمہ کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان تکون علما فی العجمیتی، وہ لفظ عجمہ عجمی زبان میں ہی کسی کا نام مخصوص ہو کر استعمال ہو۔ علمیت دو سبب ہو گئے۔ وشرطھا، اور اس عجمہ کی شرط یعنی عجمہ کے سبب غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان تکون، کہ وہ عجمہ ہو کیا ہو؟ علما، وہ علم ہو کس میں؟ فی العجمیتی، عجمیت۔ یہ تو پہلی شرط ہے۔ اب شرط در شرط در شرط، جیسے قضائے جیسے مؤنث معنوی میں بیان کیا گیا تھا، اسی طرح وزائدتن، زائدتن کو عطف کریں علم اس پہ، علمن پہ، اور یہ عجمہ زائدہ ہو علی ثلاثۃ احرف، 3 حروف سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال دے رہے ہیں ابراہیم، اسماعیل وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مثل نحو ابراہیم و اسماعیلا، دیکھ رہے ہیں 6 حروف ہیں، 7 حروف ہیں، ابراہیم میں 7 ہیں، اسماعیل میں 7 ہیں، اسحاق میں اس میں بھی 7 ہیں، یعقوب میں جو ہے وہ 5 ہیں، ہاں، یونس میں 4 ہیں، 3 سے زیادہ ہی ہے نا، ہاں، یوسف میں 4 ہیں۔ یہ سارے غیر منصرف ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ انہی زبانوں کے اندر ان افراد کے نام تھے، سریانی زبان، عبرانی زبان۔ کوئی بھی عربی نہیں ہے، یونس، یعقوب، نہیں، کوئی تو نبی عربی نام ہوگا نہیں ہے نا، یہ آدم بھی غیر منصرف ہے، عجمی ہے وہ، عجمیت علمی، جی جی جی، عربی زبان نہیں، وہ عربی ہے، عربی ہے، عربی ہے، لفظ محمد صیغہ اسم مفعول اسباب تفعیل، عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب واہ نہیں کر رہے، اب او لگا رہے ہیں، او اس لیے لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ 3 حرفی ہو، لیکن اگر اس کا درمیانہ متحرک ہے تو بھی غیر منصرف ہو جائے گا۔ او ثلاثین، یا چلیں ٹھیک ہے 3 حرف سے زیادہ نہ ہو، لیکن 3 حرفی ہو، ایسا 3 حرفی متحرک الوسطی، جس کا درمیان ثلاثی کی صفت ہے، متحرک الوسطی، وسط متحرک ہو اس کا، وسط یعنی درمیان اس کا متحرک ہو، نہ وہ مثلا شطرو غیر منصرف ہے 3 حرفی لیکن درمیان اس کا متحرک ہے۔ اگر اس کے بارے میں نیچے دیکھیں حاشیہ، قلعۃ من اعمال الران بین برضعۃ و کنجۃ۔ اب یہ معجم البلدان کتاب کے اندر زمخشری یہ کہتا ہے کہ برضعہ اور کنجہ 2 علاقے ہیں، ان دونوں کے درمیان الران کے اعمال میں سے ایک قلعہ ہے۔ اعمال ہو سکتے ہیں کام کرنے والوں کو کہا جائے، صحیح ہے۔ الران یعنی قوم، ایک ایسی قوم، یعنی 2 علاقوں کے درمیان ایک قلعے کا نام ہے، ایک مخصوص چیز کا نام ہے، اور ہے بھی عربی زبان کا نہیں ہے، کسی اور زبان کا، عجمی۔ آپ کون سی زبان ہے دیکھ لیجئے گا، آپ شطر کس زبان کا لفظ ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قلعہ ہے، عربی میں تو قلعہ کہیں گے اس کو، لیکن باقاعدہ اس کا مخصوص نام ہے شطر، تو یہ غیر منصرف ہو گیا۔ البتہ کہہ رہے ہیں آگا لفظ لجام فلجام، آگا یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے۔ کیوں؟
لعدم العلمیتی فی العجمیتی، اگرچہ یہ عجمی لفظ ہے لیکن عجمی زبان میں یہ نام نہیں ہے مخصوص کسی چیز کا. کیا مطلب؟ گھوڑے کی لگام نہیں ہوتی، ہم اس کو لگام بولتے ہیں، اس کو لجام کہہ دیتے ہیں. گاف کی جگہ پہ جیم استعمال ہو جاتا ہے، لجام عربی میں استعمال ہو رہا ہے، آیا عجمی سے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ مخصوص چیز کا نام نہیں ہے. نام نہیں ہے. نہیں ہے، نام نہیں ہے. نکرہ کی طرح یہ رجلن، یہ مخصوص شے کا تو نام نہیں ہے نا. ہاں کہہ رہے ہیں فلجامن، بس وہ لجام جو ہے وہ منصرف، یہ منصرف ہے. کیوں؟ لعدم العلمیت، کیونکہ وہ علم نہیں ہے فی العجمیت، عجمیت میں. البتہ لفظ نوح و لفظ لوط ہیں عجمی، ہیں بھی علم، دو سبب بھی ہیں، لیکن منصرفانی، یہ منصرف ہیں. کیوں؟ لسکون الاوسطی، ان کا درمیانہ ساکن ہو جاتا ہے. ہند کی طرح ہو گئے ایک لحاظ سے دیکھا جائے گا. ہند میں بھی کیا تھا، بالکل وہ آسانی آ گئی تھی نا، خفت آ گئی تھی، تو کہہ رہے تھے آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہے ہی منصرف. ان کو آپ یہ نہیں کہ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں، غیر منصرف نہیں، ہے ہی منصرف. پورے قرآن میں دیکھو نوحن مل جائے گا، لوتن مل جائے گا، اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں، غیر منصرف نہیں پڑھا جاتا. ونوحن ولوطن، اور لفظ نوح اور لوط منصرفان، اگر یہ دونوں منصرف ہیں لسکون الاوسطی، کیونکہ ان کے درمیانہ ساکن ہے، اوسط کے سکون کی وجہ سے. تو اجمہ ایک سبب ہے، البتہ اجمہ مستقل سبب نہیں ہے، جاندار سبب نہیں ہے. علمیت آ جاتی ہے تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہاں میں بھی سبب ہوں. تو اب دو سبب آ گئے. علمیت چلی گئی تو سبب بھی ختم. اب اجمہ سبب بھی نہیں ہے، جیسے لجام سبب ہی نہیں ہے لجام کے اندر، اگرچہ اجمیت ہے لیکن سبب ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ علمیت نہیں ہے. الخامس السادس الجمع، اگر کوئی کلمہ جمع ہو لیکن ہر طرح کی جمع نہیں، مخصوص جمع، سبب غیر منصرف بنتی ہے. وہ شرط ہو نے بتا دیا، یہ بھی سبب غیر منصرف ہے. وہ شرط ہو، اور شرط جم یہ ہے، شرط جم سے مراد اس جمع کے سبب غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ ان یکونا، کہ یہ جم ہر جمع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ علی صیغت منتہی الجموع، صیغہ جمع منتہی الجموع، صیغہ جمع منتہی الجموع. اچھا وہ کیا آئے گا، تعریف خود ہی کرنے. وہ ہوگا یہ صیغہ منتہی الجموع وہ چیز ہے ان یکون بعد الف الجمع، کہ جس کے الف جمع کے بعد ہوں، کیا ہوں، حرفانی متحرکانی، دو حروف متحرک. مثال مساجدو، دیکھا یہ درمیان میں جس کے الف ہے نا، یہ الف جمع ہے، اس کے بعد دو حروف ہیں، ایک جیم ایک دال، دونوں متحرک ہیں. دوسری مثال ہے دوابو، یہ غیر منصرف ہے. دوابو پڑھو، اب بولیں گے یار اس میں تو پہلا والا ساکن ہے. بھئی ساکن کیا گیا، ساکن تھا نہیں. دوابو تھا، ادغام کی ساری شرائط موجود تھی، حرکت گرا کے دوابو بنا دیا گیا ہے. خوب. او ابھی تعریف چل رہی ہے اس کی، صیغہ منتہی الجموع کی. او یہاں تو ثلاثۃ احرف، لفظ ثلاثۃ کو عطف کریں حرفان پر، یعنی یہ صیغہ جمع منتہی الجموع وہ صیغہ ہے کہ جس کے الف جم کے بعد یا دو حرف متحرک ہوں یا ایسے تین حروف ہوں، ثلاثۃ احرف، ایسے تین حروف ہوں کہ اوسطھا ساکن، کہ جن تین حروف کے درمیان والا ساکن ہو. البتہ بشرطہا و شروطہا، ایک اور شرط ہے، کیا آگا، غیر قابلۃ للتاء، البتہ وہ تا کو قبول نہ کرے. وہ تائے سکتہ جو ہوتی ہے نا، یہ جمع منتہی الجموع، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے لفظ ملائکۃ آخر میں تا آ جاتا ہے جمع منتہی الجموع کا وزن، لیکن تا قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ منصرف نہیں، غیر منصرف نہیں رہتا، منصرف بن جاتا ہے. شرط جمع منتہی الجموع تو ہے، غیر منصرف کے لیے کہہ رہے تھے کہ تا نہیں ہونی چاہیے، درعن حالی کے غیر نہیں ہونا چاہیے، قابلتن یہ قبول نہ کرنے والی ہو یہ جم لتا تا کو. نحو مثلا لفظ مصابیح، یہ صحیح ہے، دیکھا الف جم کے بعد تین حروف، اور ایسے تین حروف کے جن کا درمیانہ ساکن ہے. البتہ کہہ رہے ہیں آگا فسیاقلتن، دیکھا تنوین لگا رہا ہوں میں کیونکہ تا آ گئی، یہ منصرف ہے، شرط ٹوٹ گئی. بس لفظ سیاقلتن، اچھا ان دونوں لفظوں کا معنی دیکھ لیجئے گا، میں ذہن سے نکل گیا، معنی دیکھنا ٹھیک ہے. سیاقلتن و فرازنتن، آگا یہ دونوں کے دونوں لفظ منصرفانی، آگا یہ دونوں لفظ منصرف ہیں. کیوں؟ لقبولہما،
اس لیے کہ یہ دونوں قبول کرتے ہیں کس کو؟ تا کو قبول کرنے کی وجہ سے. خوب سوال آگا ٹھیک ہے, ایک سبب تو گئی جم, دوسرا سوال باقی نا. ثم پھر ان الجمع آگا یہ جو جمع ہے ایضاً قائم مقام السببین, یہ بھی اکیلی دو سبقوں کے قائم مقام ہے. بھی کیوں کہا؟ اس سے پہلے کا آیا الف تانیس کہہ رہے ہیں, صحیح صحیح, الف مقصورہ اور الف ممدودہ الگ کیجیے گا اس کو, کیونکہ تانیس میں مانوی بھی آ جاتی ہے, تا بھی آ جاتی ہے, صحیح ہے, الف مقصورہ اور الف ممدودہ کی طرح. ثم پھر ان الجمع بالتحقیق یہ جو جمع ہے ایضاً یہ بھی قائم مقام السببین, یہ دو سبب کے قائم مقام ہے. لیکن یہاں پر بھی وہی بات ذہن میں رکھیے گا, یہ نہیں کہ ان 9 میں سے 2 کے, نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ وہ کون سی 2 چیزیں جس کا یہ سبب بن رہا ہے, ایسا نہیں ہے بھائی. یہ اکیلا پاورفل ہے, 2 کا کام کر رہا ہے. اچھا تو اس کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو سبب بن رہی ہے 2 چیزوں کی, وہ بتا رہے ہیں. للجمعیتی, ایک تو اس کی جمعیت یعنی یہ جمع ہونا لازمی ہے اس کا. دوسرا وَامْتِنَاءِ أَن يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جمع التقصیر. شاید ممکن ہے کہ کہیں پر آپ نے پڑھا ہو کہ جمع کی بھی جمع بنتی ہے, یہ ہے جمع کی بھی جمع بنتی ہے. اور یہاں پر یہ جو استعمال کیا لفظ منتہى الجموع, یہ لفظ ہی بتا رہا منتہا یعنی آخری پوائنٹ, تو یہ وہ جمع ہے کہ جس کے بعد آگے کوئی جمع مکسر اس کی بننے والی نہیں ہے, یہ آخری جمع ہوتی ہے. لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک سبب تو ہے اس کی جمعیت کہ یہ جمع ہے, دوسرا وہ امتناع ہے اور محال ہے, منع ہے. کیا منع ہے؟ ان یجمع, کہ اس جمع کو جمع کیا جائے مرتن اخرى, ایک اور مرتبہ. کون سی والی جمع؟ جمع التکسیر, یعنی اس کی ایک اور جمع تکسیر بنانا منع ہے, امتناع ہے, محال ہے. یہ خود ایک پاورفل سبب ہے. فَكَأَنَّهُ, تو گویا یہ جمع مرتين, گویا یہ 2 مرتبہ جمع ہو گئی, یعنی اس کو جمع کیا گیا گویا 2 مرتبہ. ایک تو اس کی جمعیت, دوسرا یہ کہ اب یہ آگے جمع نہیں ہو سکتی. یہی 2 سبب ہیں جس کے سبب یہ نیابت کر رہا ہے ان 2 مستقل اسباب کی. لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. ثم پھر ان الجمع بالتحقیق, یہ جمع ایضاً یہ بھی قائم مقام السببین, 2 سبب کے قائم مقام ہے. کون سے 2 سبب؟ للجمعیتی یعنی لزوم جمعیت, ایک تو اس کے جمع ہونا لازم ہے, ایک یہ وہ امتناعی اضافہ کرنا ہے امتناع کو, اور محال ہے, منع ہے. کس چیز سے منع ہے؟ ان یجمع, کہ اس جمع کو جمع کیا جائے مرتن اخرى, ایک اور مرتبہ. البتہ کون سی جمع التکسیری. خوب یہاں پر ایک بہرحال بحث ہے کہ انہوں نے جمع تکسیر کی قید کیوں لگائی ہے, لیکن اس کو بھی میں چھیڑ نہیں رہا ہوں. جمع التکسیری, جب جمع کی بحث آئے گی تو پڑھا دوں گا. کہہ رہے ہیں یہ جمع کا جو لفظ ہے نا, جمع, یہ منصوب ہے ان یجمع سے, یہ مفعول مطلق نوعی بن رہا ہے ترکیب میں. کون سی والی جمع؟ جمع التکسیری, وہ جمع کے جو جمع مکسر ہے, البتہ جمع سالم آ سکتی ہے. فَكَأَنَّهُ, تو بس فَكَأَنَّهُ, تو گویا یہ جمع ہے جمعہ, یہ ایسی جمع ہے کہ جس کو جمع کیا گیا ہے مرتين